سلگتے چنار قسط نمبر 59۔ شہید کی تربت پر سینکڑوں پھول سجانے کے بعد ایک بار پھر سفر شروع ہوا تو سکندر اس وقت تک پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا جب تک شہید کی قبر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ گروپ کے باقی 11 افراد معمول کے برعکس دن میں سفر کر رہے تھے۔ فوجی حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقام سے جلد از جلد دور ہو جایا جائے۔ راستے میں انہیں مٹی کے بنے ہوئے چند مکان نظر آئے، لیکن وہ ان سے کترا کر گزر گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے سکون کی سانس لی۔ وہ میدان جنگ سے کافی دور آ چکے تھے اور اب کم از کم چائے پی جا سکتی تھی۔ وہ صبح سے بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بھوک کا احساس نہ تھا۔ ہاں، چائے کی طلب ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ تمام حضرات چائے کے ساتھ چند بسکٹ ضرور کھائیں گے۔ صبغت اللہ نے اپنے پرانے موڈ میں واپس آ رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، سکندر نے سر جھٹک کر انکار کر دیا۔ اور مجھے بھی نہیں، اشتیاق احمد نے کہا۔ سبھی انکار کرنے لگے، لیکن صبغت اللہ کی اسپاٹ آواز نے انہیں بہت کچھ سوچنے اور حقائق کی دنیا میں واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ ہم ایک لمبے سفر پر ہیں، صبغت اللہ نے کہا۔ اگر یوں ہی بھوکے رہے تو ساری توانائی ختم کر بیٹھیں گے، پھر کنٹرول لائن پار کرنے میں ہمیں کوئی سکت نہیں رہے گی۔ اور بالفرض محال اگر ہم میں سے چند نے خونی لکیر عبور کر بھی لی تو ہم ہنڈیوں کا پنجر ہوں گے۔ وہاں ایسی صورت میں دوسروں پر بوجھ بن جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری طاقت اور توانائی بحال ہونے تک تربیت کے لیے ہمیں ہرگز نہیں بھیجیں گے۔ اگر میری یہ دلیل بھی تم لوگوں کو متاثر نہیں کر رہی تو پھر میں قافلہ سالار کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کھاؤ، جو کچھ بھی دستیاب ہے کھاؤ تاکہ زندہ رہو۔ یہ میدان جنگ ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں۔ یہ موت کی وادیوں میں زندگی کی طرف سفر ہے، سیاحت نہیں۔ یہ سفر جہاد کے لیے جد و جہد کا ایک حصہ ہے، سیر و تفریح نہیں۔ ہم حالات جنگ میں ہیں اور میں تمہارا کمانڈر۔ محاذ پر حالت جنگ میں کمانڈر کی حکم عدولی کی سزا مقرر ہے۔ بسکٹ کھا لو، امان نے چلا کر رشید سے کہا۔ اس نے دونوں ہتھیار ڈالنے والے انداز میں اس طرح اٹھا رکھے تھے کہ آزردہ اور اداس سکندر بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر جب بسکٹ اسے پیش کیے گئے تو وہ انہیں کتر کتر کر کھانے لگا۔ ایک اور مجاہد بغیر دودھ کے نمکین چائے پیش کر رہا تھا۔ پاور سٹیشن کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ بے حد محتاط تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب زیادہ بڑے خطرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا رات کے اندھیرے کے باوجود انہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہا تھا۔ مکئی کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہتھیار تیار حالت میں رکھ لیے تھے۔ اب گاندربل پاور سٹیشن ان سے بہت قریب تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہاں معمول کی فوجی پیٹرولنگ کے علاوہ پاور ہاؤس کی حفاظت کا بھی خصوصی انتظام ہوگا۔ وہ سورج نکلنے سے قبل ہی کسی پناہگاہ کی تلاش میں تھے۔ یہ پناہگاہ کوئی غار، کوئی کھائی یا کوئی پہاڑ ہی ہو سکتا تھا۔ جلد ہی انہیں ایسی جگہ بھی تلاش کر لی۔ صبح کے باغات سے کچھ ہی دور ایک ڈھلان اترتی وہ غار نظر آیا جس کی یہاں موجودگی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی غار کی طرف لپک ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے مزید تیزی سے قدم اٹھائے اور تقریباً دوڑتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، امان نے بے اختیار کہا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اوپر اٹھی۔ غار میں ایک قدرتی دو چھتی سی بنی ہوئی تھی اور اس کی سنگی دیوار نہ جانے کس نے خوش خط اور جلے روپ میں لکھا تھا۔ ان کے نام جو کنٹرول لائن کی طرف جاتے ہوئے یہاں قیام کریں۔ اپنے حوصلے بلند اور عزم جمع رکھو، تم آزاد علاقے کی طرف جا رہے ہو، عسکری تربیت لے کر واپس آنے کے لیے۔ یہ مقبوضہ وادی جو زخموں سے چھلنی ہے تمہاری منتظر رہے گی۔ پھر جب تم اسے آزاد کرانے کے لیے عزم تازہ لے کر واپس آؤ گے تو یہ تمہیں دشمنوں سے چھپا لے گی، پناہ دے گی، اور جب تھکن سے چور چور ہو جاؤ گے تو تمہیں لوریاں دے کر تھپک تھپک کر سلایا کرے گی۔ دیکھو، حالات کچھ بھی ہوں، حوصلہ مت ہارنا۔ قائد اعظم کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک کشمیر پاکستان نہیں بنے گا آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ آؤ ہم ایک بار پھر یقین کے ساتھ کہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ سکندر ہونکو کی طرح اس بھرپور پیغام کی طرف دیکھتا رہا۔ اس پیغام کا ایک ایک لفظ اس کے دل کی آواز تھا۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے احساسات کو لکھے ہوئے الفاظ کو قالب میں ڈھال دیا ہو۔ پھر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ صبغت اللہ حسب معمول ریکی کرنے باہر چلا گیا۔ امان، رشید اور دوسروں نے دستی بموں کے تھیلے اس ترتیب سے رکھے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ہاتھ کی پہنچ سے دور نہ ہو۔ سکندر لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچنے لگا، کشمیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اچانک اشفاق مجید وانی اور عالم کے چہرے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ تبھی اچانک ایک مجاہد کشمیریوں کا ترانہ زیر لب گنگنانے لگا۔ مجاہد کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر نے آنکھیں بند کر لی۔ اب یہ ترانہ لوری کا اثر کر رہا تھا۔ سکندر کو نیند آنے لگی، گہری نیند، اور پھر اس کے چہرے پر بے حد عجیب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف مجاہدین کے پرے صفے باندھے ہوئے تھے۔ چہار سو نعروں کی آوازیں تھیں، اللہ اکبر کی للکاریں تھیں۔ لال چوک سبز بینروں اور پاکستانی پرچروں میں چھپا ہوا تھا۔
ایک طرف پریڈ ہو رہی تھی، دوسری طرف مجاہدین کشمیر کا بہت بڑا گروپ اشفاق مجید وانی، شہید بانگڑ اور دوسرے شہداء کی قیادت میں کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمام شہیدوں کو ہار پہنائے جا رہے تھے۔ ان شہیدوں کی نظریں ہار پہنانے والوں پر نہیں، پریڈ میں مصروف نوجوانوں پر تھی۔ تبھی اچانک اشفاق مجید وانی نے اچھل کر اشرف ڈار سے کہا، وہ دیکھو، سکندر کا بھتیجا مونس اپنے ساتھی دلاور خان کے ساتھ سلامی کی اجازت لینے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیسا زبردست جوان ہے یہ! اشرف ڈار نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک بات سنو۔ سکندر نے اپنی ہی آواز سنی۔ وہ کسی اہم ترین شخص سے مخاطب تھا۔ یہ اشرف ڈار اشفاق کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اشرف کے لیے وہی جگہ مخصوص ہے، کسی نے جواب دیا۔ اور پھر یہ پھول سب کے لیے ہونے چاہیے، کسی دوسرے نے اعتراض کیا۔ صرف کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہار کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ یہ جواب دینے والی بارش شخصیت تھی۔ اس کی آنکھوں میں خیرہ کر دینے والی چمک تھی اور اس کی پیشانی پر جلی حروف میں لکھا تھا شہید۔ دیکھو دیکھو، اس کھمبے پر ابھی تک بھارتی ترنگا لہرا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسے بس اب اتارا جائے گا اور اس کی جگہ سبز ہلالی پرچم لے گا۔ میرے بچے، بے صبر پن کا مظاہرہ مت کرو۔ ہر کام ایک وقت پر ہوتا ہے، موت کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ اس جھنڈے کے اترنے کا وقت بھی مقرر ہو چکا ہے جو دعوت نامے میں درج ہے۔ مگر مجھے تو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا جناب عالی، سکندر نے سر جھٹک کر کہا، اور اسی وقت مونس کی آواز پورے چوک میں گونجنے لگی۔ پریڈ معائنے کے لیے تیار ہے، حکم ہو تو گاڑی حاضر کی جائے۔ سکندر کا دل فخر و مسرت سے بھر آیا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا مونس، چوڑا چکلا، سرخ و سفید، اس کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر تھی۔ تبھی اسٹیج سے کسی نے نرم لہجے میں کچھ کہا، شاید اجازت دی ہوگی۔ ایک کھلی جیپ نمودار ہوئی اسٹیج تک پہنچی۔ مہمان خصوصی نہ جانے کون تھا، اس کا سراپا دھن میں لپٹا ہوا تھا، لیکن مونس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ دھن میں لپٹے ہوئے شخص کو بخوبی دیکھ رہا ہو۔ مہمان خصوصی اگلی نشست والی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ونڈ سکرین دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دلاور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور مونس شمشیر برہنہ لے کر مہمان خصوصی کے عقب میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی ایک بار پھر اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے، پھر جنگی طبل پر تھاپ پڑی اور لاؤڈ سپیکروں سے ایک ترانہ گونجنے لگا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سکندر کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ خوشی کی شدت سے اس کا گلا روند گیا، اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، یہ آنسو گرتے گرتے پھول بننے لگے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہار تقسیم کرنے والوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ان میں سے کئی تیزی سے اس کی طرف آئے اور پھول چن چن کر تقسیم کرنے لگے۔ اچانک سکندر کی نظر اشرف ڈار کی طرف اٹھ گئی۔ اشرف اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اشرف بڑا مغرور ہو گیا ہے، سکندر نے سوچا۔ ٹھیک ہے، میری طرف نہیں آتا نہ آئے، میں بھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ منظر اچانک ہی بدل گیا۔ مہمان خصوصی اب اسٹیج پر کھڑے سلامی لے رہے تھے۔ ترانے کی دھن پر مجاہدین تیزی سے مارچ کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان مجاہدین پر ابھی تک پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے پھول برس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج برف کی جگہ پھول ہی گرتے رہیں گے۔ اسی لمحے سکندر کو ایسا لگا جیسے کوئی مخصوص اور دل پسند مہک اس کے بہت قریب آ گئی ہو۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، زوبی پھولوں کی ڈالی لیے اس کے بہت قریب کھڑی ہوئی تھی۔ زوبی، تم یہاں؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں اور تم کبھی الگ ہوئے ہیں سکندر؟ زوبی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں تو زمین کی آخری حد تک تمہارا تعاقب کروں گی، مگر تم اتنے مردوں میں تنہا، کوئی ذرا پیچھے دیکھو، زوبی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سکندر نے پلٹ کر دیکھا اور پھر فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ دور دور تک خواتین کا جلوس نظر آ رہا تھا۔ ان میں شہلا بھی تھی، کمل بھی، عائشہ بھی اور ثنا بھی۔ اندرا بھی ان میں پھول تقسیم کر رہی تھی، ڈھیروں گلاب، اور پھر یہ خواتین گلابوں کے یہ ڈھیر اس راستے پر بچھا رہی تھی جن پر مجاہدین کا ایک گروپ مارچ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ان مجاہدین کی قیادت دانش کر رہا تھا اور دانش نے علم اٹھا رکھا تھا، سبز ہلالی پرچم جس کی چاروں طرف چمکتی ہوئی بیل لگی ہوئی تھی۔ حضرات سکون سے رہیں، بعد اب کھڑے ہو جائیں، سبز ہلالی پرچم لایا جا رہا ہے۔ ایک اور سمت میں ہلچل سی مچ گئی۔ سکندر نے بے اختیار اسی طرف دیکھا۔ وہاں بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے سرخ لباس پہنے ہوئے ترنگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کمندیں اٹھا رکھی تھی، ان کے چہروں پر بلا کا نور تھا، معصومیت تھی، ان کے چہرے دمک رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کمندیں ڈالی اور پھر چند بچے بہت پھرتی سے چڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ترنگا اتار چکے تھے اور اب سبز ہلالی پرچم بلند ہو رہا تھا۔ آزادی! ہر طرف شور اٹھنے لگا، آزادی! کرسی پر بیٹھے ہوئے سینکڑوں افراد چلانے لگے۔ سکندر نے پھر پلٹ کر انہی کی طرف دیکھا۔ اشرف ڈار بہت زور زور سے نعرے لگا رہا تھا، آزادی زندہ باد۔ اس شور میں اچانک دھماکوں کی آواز گونجنے لگی، پرچم کو توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی۔ سکندر، سکندر اٹھو! صبغت اللہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بہت دیر سے سکندر کو دیکھ رہا تھا جو گہری نیند کے باوجود ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔
اس کی آواز بھی بلند ہونے لگی، اور جب یہ آواز بہت بلند ہو گئی تو صبغت اللہ نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ اٹھ سکندر، بس! صبغت اللہ نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ سکندر اب بہت زور سے چلایا تھا، آزادی زندہ باد! کیا ہوا؟ سکندر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے تھیلے کی طرف رینگ گیا۔ کچھ نہیں، صبغت اللہ نے جواب دیا، تم سوتے میں چلا رہے تھے۔ میں؟ سکندر نے ایک پل توقف کیا، پھر مسکرانے لگا۔ اس نے طویل سانس لے کر تھیلے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں اکیلا نہیں تھا سید بھائی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خواب اسے اچانک ہی پورا کا پورا یاد آ گیا تھا۔ وہاں تو لاکھوں تھے، لاکھوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم خواب دیکھ رہے تھے۔ صبغت اللہ نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا، میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتا ہوں برادر۔ یہی خواب تو مجھے نئی توانائی عطا کرتے ہیں، لیکن میرا خواب یقیناً سچا ہے، 100% سچا، درست۔ بس ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں نے اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کون سی بات؟ صبغت اللہ نے پوچھا۔ یہ کہ اشرف ڈار بھی اشفاق مجید وانی، فیاض عالم اور اجاز ڈار کی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہاں، اسی صف میں مجھے میر وائز مولوی فاروق بھی نظر آئے تھے۔ وہ شہیدوں کی صف تھی برادر، صبغت اللہ نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ ہم تم کہاں تھے؟ اس صف سے الگ تھلگ، سکندر نے جواب دیا تو صبغت اللہ کا چہرہ لٹک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف بھی؟ تمہارے خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اشرف ڈار بھی اپنی منزل پالے گا سکندر۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے، سکندر نے بڑے ہی رشک سے کہا۔ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سنگی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ باقی ساتھی غار میں موجود نہیں۔ باقی دوست کہاں ہیں سید؟ باہر، صبغت اللہ نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ قریبی ایک چشمہ ہے، وہاں نہا رہے ہیں۔ سکندر پھر چپ ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی کہ وہ خواب شاید پھر نظر آ جائے، لیکن ان آنکھوں میں نیند تھی نہ خواب۔ وہ سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ گاندربل سے باہر پہنچ کر ہی وہ سکون کی سانس لے سکے، وگرنہ راستے میں جگہ جگہ بل کھاتی اور رات کو چاندنی میں چمکنے والی سیاہ سڑکوں پر بھارتی فوج کی زبردست نقل و حرکت نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک موقع پر تو ایک فوجی کانوائے اور ان کی ہراول ٹولی کے درمیان محض 10 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن صبغت اللہ اور امان پر مشتمل اس اگلے گروپ کو کوہر اور دھند نے اس طرح چھپا رکھا تھا کہ 10-11 ٹرکوں پر مشتمل کانوائے گزرتا چلا گیا۔ مجاہد رشید کی خواہش تھی کہ وہ دستی بموں اور کلاشن کوف سے فوجی دستے پر دھاوا بول دے، لیکن صبغت اللہ کسی طرح سکندر نے بھی مہم جوئی قرار دے کر یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ ان کا مقابلہ ہوتا تو دشمن کے پاس مشین گنوں سے لیس 10 ٹرک یعنی 10 متحرک مورچے تھے، جبکہ ان کے پاس محض ایک کلاشن کوف، چند پستول، ریوالور اور دستی بم تھے۔ ان میں کم از کم 100 بھارتی سوار تھے، جبکہ ان کی تعداد 11 تھی۔ پھر گوریلا جنگ سے عدم واقفیت بھی ہچکچاہٹ کا سبب تھی، لہذا وہ سانس روکے دبکے رہے اور ہاتھ ملتے رہے۔ وہ گاندربل سے نکل کر تیزی سے سفر کرنے لگے۔ سامنے چھوٹے بڑے پہاڑ تھے، بعض مقامات پر راستے بظاہر بند نظر آتے تھے، لیکن یہاں صبغت اللہ کا تجربہ کام آیا۔ وہ ان خفیہ راستوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا وہ اپنی معمول کی رفتار سے چلتا رہا۔ وہ اس کی تقلید کرتے رہے۔ بعض اوقات تو سکندر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اترائی اور چڑھائی پر چلنے کے سوا کچھ اور نہ کر رہے ہوں۔ یہ علاقہ اب بھی پرخطر تھا، کیونکہ سری نگر کی طرف جانے والی سڑک یہاں سے محض 30-40 گز دور تھی۔ وہ ذرا بھی بے احتیاطی سے کام لیتے تو گزرنے والے ٹریفک کی ہیڈ لائٹس انہیں قید کر لیتی۔ مزید کچھ اور، جب وہ سستانے کے لیے رکے تو انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اسی جگہ انہوں نے بسکٹ زہر مار کیے، قریبی چشمے سے ٹھنڈا یخ پانی پیا اور چائے کی کیتلی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں بڑی حسرت تھی، مگر وہ چائے بنانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ تبھی اچانک سب سے حساس سماعت رکھنے والے امان کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے بسکٹ ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس کی انگشت شہادت ہونٹوں پر پہنچ گئی۔ لیٹ جاؤ۔ صبغت اللہ نے امان کا اشارہ سمجھ کر سگنل دیا اور پھر ریوالور نکال کر بہت تیزی سے رینگتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سکندر نے لاشعوری طور پر بموں کا تھیلا سنبھال لیا اور اسی لمحے ایک سایہ قریبی پہاڑ کی اوٹ سے نمودار ہونے لگا۔ چاند کی روشنی میں وہ دور ہی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، گویا مخاصمانہ عزائم نہ رکھنے کا یقین دلا رہا ہو۔ تم دائیں طرف پوزیشن لے لو۔ سکندر نے کلاشنکوف بردار سے سرگوشی کی۔ یہ ہماری طرف آنا چاہتا ہے، میں اسے آنے دوں، گفتگو کروں گا، لیکن تم تیار رہنا۔ موقع محل کی مناسبت سے کارروائی کرنا تمہارا حق ہوگا۔ کلاشنکوف بردار بائیں طرف گھپ اندھیرے میں چھپ گیا۔ اجنبی اب آہستہ آہستہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی سبک رفتاری بتا رہی تھی کہ وہ ان علاقوں کا ہی ہے۔ چند لمحے بعد وہ سکندر کے بہت قریب پہنچ گیا۔ سلامتی ہو اللہ کی ان پر جو سلگتے چناروں کی آگ میں زندگی اور آزادیاں کے لیے سرگرم ہے۔ میرا نام ندیم ہے۔ سری نگر نے مجھے یہاں تم لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا تھا۔ میں 1 ہفتے سے تمہارا منتظر تھا۔ اب مجھے صبغت اللہ سے بات کرنی ہے۔
اس سے پہلے کہ سکندر کچھ کہتا صبغت اللہ ندیم کے عقب میں دھم سے نمودار ہو گیا۔ اسی نے غالباً اسی ٹیلے پر پوزیشن لے رکھی تھی جس کی طرف ندیم کی پوچھ تھی۔ تمہارا نام ان علاقوں میں بڑا اجنبی لگتا ہے ندیم، صبغت اللہ نے بظاہر نرم لہجے میں کہا۔ میں چرواہا ہوں اور مجھے یہ نام دیا گیا ہے، ندیم نے جواب دیا، مگر تم پورے 12 نہیں، باقی کہاں ہیں؟ 2 کم ہے۔ اس کے اس جملے پر کلاشنکوف بردار نعیم بھی نمودار ہو گیا۔ ہمارا ایک ساتھی عالم راستے میں شہید ہو چکا ہے برادر۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ندیم نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ندیم نامی نوجوان قریبی کالج میں انٹر تک تعلیم حاصل کر چکا تھا اور اسے اسی پہاڑی علاقے میں حزب المجاہدین کی طرف سے جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ اسی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو اس نے ان کی فوری ضروریات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ ہمیں کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں، صبغت اللہ نے جواب دیا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جوڑی کپڑے، بسکٹ، چائے اور مرہم پٹی کا سامان موجود ہے، لیکن اب ہم تیزی سے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ سری نگر سے نکلے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ یہ مدت کنٹرول لائن تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن ہم جگہ جگہ رکتے رہے۔ کیا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے؟ آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے مختصر راستہ بنا ہے، نہ بنے گا برادر، ندیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے یہ پیغام پہنچانے کی ہدایت ملی ہے کہ تم لوگ منصوبے کے مطابق سفر جاری رکھو، ساتھ ہی یہ بھی کہ کسی قسم کی مومجوئی ممنوع ہے، تمہیں ہر قیمت پر وہاں تک پہنچنا ہے۔ تم قریبی کہیں رہتے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، یہی جنگل اور پہاڑ میرا گھر ہے۔ انشاءاللہ آزادی کے بعد یہی اپنا گھر بھی بناؤں گا۔ تب پھر اپنی ضروریات زندگی کسی قریبی گاؤں سے حاصل کرتے ہو؟ چند روز قبل تک ایسا ہی تھا، مگر اب ندیم کا چہرہ اچانک ہی بجھ گیا۔ اب تو وہ گاؤں بھی نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ امان نے چونک کر پوچھا۔ وہ گاؤں تباہ کیا جا چکا ہے۔ کاہی رنگ کی وردی والے درندے وہاں کسی حریت پسند کی تلاش میں آئے تھے۔ انہوں نے کسی شمشیر خان کا نام لے اور حکم دیا کہ اسے ہر قیمت پر 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بھارتی کپتان کے مطابق شمشیر خان پاکستانی ہے اور کنٹرول لائن پار کر کے اپنے ایک بڑے گروپ کے ساتھ آس پاس موجود ہے۔ تو کیا یہ سچ تھا برادر؟ سکندر شمشیر کا نام سنتے ہی اچھل پڑا۔ ہمیں جھوٹ سچ کا علم نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے علمی ظاہر کی تو وہ درندے بستی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گھروں میں گھس کر عورتوں تک سے بدسلوکی کی، گاؤں کی مکھیا کو قتل کر ڈالا۔ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے گاؤں میں پٹرول چھڑک کر مکانوں کو آگ لگا دی۔ میرے خدا! کلاشنکوف برادار سلیم داد پیسنے لگا۔ اور بستی والے؟ وہ گھر بار، اپنی زمین، ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر رات کی گہری دھند میں کہیں چلے گئے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ مرد اور خاص طور سے نوجوان مجاہدین سے جا ملے ہیں، جبکہ عورتوں نے گھنے جنگل میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ وہ گاؤں اب مر چکا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آزادی کا اجالا ہوتے ہی وہ پھر سے آباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان سب نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ آپ میں سے سکندر کون ہے؟ ندیم نے اچانک ہی پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ محترمہ اور ان کے ساتھی خواتین ایک اور راستے سے مظفر آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ سری نگر والوں کو یقین ہے کہ وہ آپ حضرات سے پہلے کنٹرول لائن پار کر چکی ہوں گی۔ سکندر محض مسکرا کر رہ گیا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ندیم چائے اور بسکٹوں کے پیکٹ دے کر ان سے رخصت ہو گیا۔ پھر انہوں نے بھی مزید سفر ملتوی کر دیا۔ اس شب وہ طلوع سحر سے محض 1 گھنٹہ قبل سونے کے لیے لیٹے تو بہت مطمئن تھے۔ سکندر نے لیٹتے ہی محسوس کیا جیسے وہ گہری دھند میں اتر رہا ہو۔ اب وہ ایک بار پھر لال چوک والی پریڈ دیکھ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، جدوجہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔